یہ کہانی قدیم زمانے کی ہے، جب ایک شخص جس کا نام زمان تھا اپنی بستی کے باہر ایک دور دراز علاقے میں دیناروں سے بھری ایک تھیلی پاتا ہے۔ جو کہ وہ ایک نیک دل اور صاف نیت کا شخص تھا، اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور خوشی سے اپنے قریبی دوست حبان کے پاس لے گیا تاکہ اس خزانے کو اپنے عزیز دوست کے ساتھ بانٹ لے۔ لیکن شیطان نے حبان کے دل میں لالچ ڈال دیا اور وہ پورے خزانے پر قبضہ کرنے کی سازش کرنے لگا۔ حبان نے مکرانہ انداز میں زمان سے کہا، دیکھو زمان، ہمیں یہ خزانہ ایک ایسے مقام پر دفن کرنا چاہیے جہاں کوئی اور اسے نہ جان سکے۔ ہم ہر ماہ کے شروع میں وہاں جائیں گے اور اپنی ضرورت کے مطابق دینار نکال لیا کریں گے۔ زمان نے اس بات سے اتفاق کیا۔ دونوں نے خزانے کو ایک بڑی منفرد شکل والے درخت کے نیچے دفن کر دیا جو ان کے بستی کے قریب تھا۔ مہینہ گزر گیا اور زمان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوئی۔ وہ حبان کے ساتھ اس درخت کے پاس پہنچا جہاں خزانہ دفن تھا۔ جب انہوں نے زمین کھودی تو دیناروں کی تھیلی وہاں موجود نہیں تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر دھوکہ دہی اور خیانت کا الزام لگا دیا۔ وہ دونوں اپنی شکایت لے کر قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی نے ان کی کہانی کو غور سے سنا اور پھر حبان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ تمہارا دوست زمان ہی چور ہے؟ حبان نے کہا، جی ہاں، درخت خود اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ حبان نے خزانہ چرا لیا ہے۔ قاضی نے حیرت سے کہا، درخت؟ اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ قاضی ان دونوں کے ساتھ اس بڑے درخت کے پاس پہنچا اور درخت سے سوال کیا۔ اسے اس بات پر کچھ شک تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ درخت نے جواب دیا کہ چور زمان ہے۔ قاضی کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کوئی دھوکہ ہے کیونکہ درخت بات نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنی ذہانت سے معاملہ حل کرنے کی ترکیب نکالی اور اعلان کیا، اس درخت کو فوراً آگ لگا دو۔ یہ سن کر ایک آدمی جو درخت کی شاخوں پہ چھپا ہوا تھا گھبرا گیا۔ وہ شور مچاتا ہوا نیچے کود گیا اور حقیقت کھل گئی۔ اس شخص نے اعتراف کیا کہ حبان نے اس سے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا تاکہ سب کو دھوکہ دیا جا سکے۔ قاضی نے حکم دیا کہ حبان اور اس کے ساتھی کو جیل میں ڈال دیا جائے اور خزانے کو حقیقی مالک زمان کے حوالے کر دیا جائے۔